گلگت بلتستان پاکستان کا نہایت ہی اہم خطہ ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا گاؤں ہو جہاں پہ کسی شہید کی قبر نہ ہو۔ گلگت بلتستان چائنا اور پاکستان کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے اور سی پیک میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو ان کا حق نمائندگی دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ وہ کسی بھی تنازع سے پاک، صاف، شفاف انتخابات کے ذریعے اپنا حق نمائندگی حاصل کر سکیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران احمد خان کی حکومت نے جہاں مسئلہ کشمیر بگاڑا ہے، اب یہ گلگت بلتستان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ گزشتہ 5 سالوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے گلگت بلتستان میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں۔ جناب وزیر اعظم نواز شریف نے ان کی ہدایت پر ہم نے گلگت بلتستان کے ڈیولپمنٹ فنڈز کو دوگنا کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں چپے چپے پر تعمیراتی اور ترقیاتی کام شروع ہوا۔ گلگت بلتستان میں نئے منصوبے لگے، وہاں پہ شاہراہوں کا جال شروع کیا گیا، جس میں کہ جگلوٹ اور سکردو کی شاہراہ ہے، اس میں اسی طرح نلتر کے لیے گلگت شاہراہ ہے اور منصوبے ہیں۔ تعلیمی ادارے شروع کیے گئے، بلتستان میں یونیورسٹی، کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی اپ گریڈیشن، انجینئرنگ یونیورسٹی شروع کی گئی، کارڈیالوجی ہاسپٹل، دلوں کا ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل پہلا وہاں پر بنا۔ اسی طرح دوسرے منصوبے بھی جن کے لیے فنڈ جاری کیے گئے تھے، ان میں سے چند کو اس حکومت نے منسوخ کر دیا۔ گلگت بلتستان میں میڈیکل کالج کے لیے فنڈ جاری کیے گئے، لیکن موجودہ حکومت نے اسے منسوخ کر دیا۔ گلگت بلتستان میں توانائی کے منصوبے شروع کیے گئے، لیکن موجودہ حکومت نے 2 سال سے ان پر عمل درآمد روک کر وہاں پر عوام کو ان کے حق سے محروم کیا ہے۔ گلگت بلتستان میں 4 نئے ضلع بنائے گئے وہاں کے عوام کی سہولت کے لیے، ہنزا کا ضلع، اسی طرح شگر کا ضلع، نگر کا ضلع اور ایک اور کھرم بنگ کا ضلع بنایا گیا۔ لیکن اس حکومت نے گلگت بلتستان کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے کے لیے ان کے نوٹیفیکیشن روک رکھے اور اب وہاں پر پری پول ریگنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان میں من پسند سیاسی بنیادوں کے اوپر نگران وزیر لگائے گئے۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر انتظامی مشین میں اکھاڑ پچھاڑ جاری ہے۔ وفاقی وزراء مداخلت کر رہے ہیں، اس سے وہاں کے انتخابی عمل پر بہت سائے منڈلا رہے ہیں۔ میں حکومت کو متنبہ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے گلگت بلتستان کے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، کسی قسم کی دھاندلی کی، تو انہیں بدترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا اور جمہوری قوتیں اس کے لیے بھرپور احتجاج کریں گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ گلگت بلتستان سے کسی قسم کی سیاسی بحران کی بنیاد رکھی جائے۔ گلگت بلتستان میں کوئی ایسا تنازع پیدا ہو جس سے ہمارے خطے میں دشمن ممالک فائدہ اٹھا سکیں۔ لہٰذا موجودہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی جماعت کو، جس کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں، جو عوام میں کوئی وجود نہیں رکھتی، اسے اگر زبردستی تھوپا جائے گا تو لوگ اس پر مزاحمت کریں گے۔ اسی طرح تقریباً 9 لوٹوں کو مسلم لیگ نون سے نکالا گیا، الیکٹیبلز کو نکالا گیا، جیسے پاکستان کے 2018 کے الیکشنوں میں لوگوں کو مجبور کیا گیا۔ وفاقی حکومت اور اس کی ایجنسیوں نے لوگوں پہ دباؤ ڈالا اور انہیں زبردستی پی ٹی آئی کے ٹکٹس دلوائے گئے ہیں۔ یہ سب پری پول ریگنگ ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے وہاں کے انتخابی نتائج شاید متاثر نہیں ہو سکتے۔
میں گلگت بلتستان کے عوام سے اپیل کروں گا کہ وہ مسلم لیگ نون کو تاریخی کامیابی سے ہمکنار کریں، کیونکہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت نے اتنی ڈیولپمنٹ نہیں کی، اتنا پرامن دور نہیں رہا اور اتنی شفاف حکومت نہیں کی۔ نہ کوئی اسکینڈل آئے، نہ فرقہ واریت اور انتہا پسندی کی ہلاکتیں ہوئیں، اور گاؤں گاؤں گلی گلی ترقیاتی منصوبوں نے گلگت بلتستان میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ یہ ترقی کا سفر جاری رہنا چاہیے، اور 2018 میں پاکستان کے ساتھ جو نئے پاکستان کا حادثہ ہوا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ گلگت بلتستان کے عوام پاکستان کے عوام کا حال دیکھ کر اور نئے پاکستان کے کانٹے دیکھ کر مسلم لیگ نون کو 15 نومبر کے انتخاب میں تاریخی کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ اب میں ان امیدواروں کا اعلان کرنا چاہوں گا کہ جنہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے پہلے مرحلے میں الیکشن کے لیے ٹکٹس دی ہیں۔ گلگت بلتستان کے لیے حلقہ 2 گلگت سے جو کانسٹیٹوئنسی ہے، اس میں سابق وزیر اعلیٰ جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے مثالی قیادت فراہم کی پچھلے 5 سالوں میں گلگت بلتستان کے لیے، گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے، ترقی اور امن کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تاریخی مارجن سے کامیاب ہوں گے۔ جی بی اے 3 حلقہ گلگت 3 سے ذوالفقار علی صاحب وہاں پہ امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے۔ گلگت بلتستان 4 حلقہ نگر 1 یہاں سے انجینئر عارف حسین صاحب۔ گلگت بلتستان 5 حلقہ نگر 2 سجاد حسین شیر الیاٹ صاحب یہاں سے امیدوار ہیں۔ جی بی اے 6 حلقہ ہنزا یہاں سے ریحان شاہ صاحب امیدوار ہوں گے۔ جی بی اے 7 حلقہ سکردو 1 حاجی اکبر تابان امیدوار ہوں گے۔ جی بی اے 10 حلقہ سکردو 4 ایڈوکیٹ غلام حسین صاحب یہاں سے امیدوار ہیں۔ حلقہ جی بی اے 11 کھرمنگ یہاں سے انجینئر شبیر حسین صاحب امیدوار ہیں۔ جی بی اے 12 حلقہ شگر محمد طاہر شگری یہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ جی بی اے 13 حلقہ استور 1 رانا فرمان علی یہاں سے امیدوار ہوں گے مسلم لیگ نون کے۔ جی بی اے 15 حلقہ دیامر عبد الواجد صاحب حلقہ دیامر 1 عبد الواجد صاحب یہاں پہ امیدوار ہیں۔ جی بی اے 16 حلقہ دیامر 2 انجینئر محمد انور صاحب یہاں سے امیدوار ہیں۔ جی بی اے 17 حلقہ دیامر 3 صدر عالم صاحب یہاں سے امیدوار ہیں۔ جی بی اے حلقہ 18 دیامر 4 اس سیٹ کو اوپن رکھا گیا ہے فی الوقت۔ حلقہ 19 جی بی اے غزر 1 عاطف سلمان صاحب یہاں پہ امیدوار ہیں۔ حلقہ جی بی اے 21 یہاں سے امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے رضا الحق صاحب، یہ ہے کھانگچے ہے 1 حلقہ نمبر۔ جی بی اے 23 حلقہ کھانگچے 2 ایڈوکیٹ غلام حسین صاحب۔ اسی طرح حلقہ 3 گانگچے جی بی اے 24 انجینئر منظور حسین صاحب۔ یہ 18 امیدوار ہیں جو مسلم لیگ نون نے پہلے مرحلے میں ٹکٹیں جاری کی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تمام امیدوار بہترین نتائج کے ساتھ
اور تاریخی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوں گے، کیونکہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کی بے مثال تاریخی خدمت کی ہے۔ سر ٹوٹل وہاں پہ کتنے حلقے ہیں؟ 24 ہیں ہمارے ساتھ، تو نیکسٹ جو ہے باقی اس کے بعد کر دیں گے۔ نہیں انڈر کنسیڈریشن ہے، پتہ نہیں